ان کا حق ادا کرو، رسول اللہ سے سیکھو۔ ارے دنیا کے لیڈر انصاف کی بات کرتے ہیں لوگوں سے، لیکن جب انصاف دینے کی بات آتی ہے سب سے پہلے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے انصاف کی بات بعد میں کہی، پہلے ماں کی گود میں انصاف کر کے دکھایا۔ جس کا ماں کی گود میں انصاف کا یہ عالم ہو، جب وہ نبوت کا اعلان کر چکے ہوں گے اس وقت ان کے عدل و انصاف کا عالم کیا ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہے اللہ اکبر، میں تو دل و جان سے قربان ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا اب میں یہ بچہ لے جا سکتی ہوں؟ تو نبی کے دادا نے کہا ٹھیک ہے حلیمہ لے جانا، لیکن اس کی حفاظت کرنا۔ جب میں لے جانے لگی تو نبی کی امی نے کہا، سیدہ آمنہ خاتون نے کہا، حلیمہ یہ میرا بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، اس کے پیدا ہوتے میں نے عجیب عجیب قسم کی بشارتیں دیکھی ہے، کرامتیں دیکھی ہے، عجیب عجیب قسم کے واقعات دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ کہتی بی بی آپ نے کیا کیا دیکھا؟ بہت انہوں نے بیان کیا، صرف ایک بات میری بہنیں سن لے، بہنوں کے لیے خاص طور پہ ادب کے پردے میں، ادب کے دائرے میں، حیا کے پردے میں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کے دل میں الگ الگ قسم کی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہوتی۔ بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو مائیں کھانے پر اتنی اتارو ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ تو مٹی بھی تک کھانے لگتی ہے۔ ٹھیک، اللہ جسم میں مختلف قسم کی بدبو آتی ہے اور طبیعت بوجھل رہنے لگتی ہے، حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ میرے نبی کی امی کہتی ہے جس دن وہ میرے پیٹ میں آئے میرے دل سے کھانے کی خواہش ہی ختم ہو گئی۔ ہر بچہ آتا ہے کھانے کی خواہش لاتا ہے، حضور آئے کہتی کھانے کی خواہش ختم ہو گئی، اور کہتی ہر بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد جسم میں بدبو پیدا کرتا ہے۔ فرماتی ہے جس دن سے محمد میرے شکم میں آئے اللہ اکبر ایسی نامعلوم خوشبو آتی تھی کہ مکے کی عورتیں باتیں کرتی تھی آمنہ اتنی مہنگی مہنگی خوشبو تو کہاں سے لاتی ہے جو ہم نہیں پاتی؟ تو آمنہ خاتون میرے نبی کی امی کہتی ہے واللہ جس دن سے میرا بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں ہے، جو خوشبو بھی آتی ہے وہ میرے بچے کے صدقے میں آتی ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اللہ اکبر۔ پھر حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں لے کر کے چلی، کہتی ہے جب میں نے سوچا کہ لے کر چلی ہوں تو کعبے کا طواف کر لوں، پتہ نہیں اب کب آؤں گی مکہ۔ ہمیشہ آنا جانا تو رہتا نہیں تھا، پیدل آنا تھا، سواری پہ آنا تھا، گھوڑے کھچروں پہ آنا تھا۔ کہتی میں نے سوچا کعبے کا طواف کر لوں۔ یہ روایت میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بیان کرتے ہیں اس کو، صاحب تفسیر مظہری، وہ بیان کرتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سوچا کعبے کا طواف کر لوں، کعبے کا طواف کر رہی تھی، سوچا حجر اسود کو چوم لوں، بچے کو چموا لوں۔ جیسی میں نے ان کو حجر اسود کے قریب کیا میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے میرے محمد کے لبوں کو چوم لیا۔ یہ اپنے نبی کا بچپن ہے۔ بھائیو آپ مجھے بتائیں جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو اس کی زندگی کتنی بے مثال ہوگی۔ آج اس نبی سے ہم دور ہیں۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اسی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک شخص نے سیدنا سلمان فارسی کو تانا دیا، یہ تمہارا نبی کیسا ہے، وہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا الحمدللہ ہمارا دین وہ ہے جس میں بیت الخلاء کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ تمہارا بھی کوئی مذہب ہے جس میں استنجا کا تک ڈھنگ نہیں سکھایا گیا؟ یہ تمہارا بھی کوئی مذہب، یہ ہمارا مذہب۔ بھائیو حضور نے سب سکھایا، ہم حضور سے نہیں سیکھ رہے، ہم اللہ کے رسول سے نہیں سیکھ رہے۔ اسی لیے ہم کہاں سیکھ رہے ہیں؟ فلموں سے۔ ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اداکاروں سے۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، رات کے 3 بجنے قریب، اللہ انہیں جزائے خیر دے، گرمی میں پنکھے چلنی مگر بیٹھی ہیں۔ لیکن بہنوں سے پوچھو 40 منٹ تک سیریل دیکھے گی، 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکلے۔ پھر جب یہ بازار میں جائے گی تو دکاندار سے کہے گی کیا ذرا وہ کپڑے اور ڈریس نکال جو سیریل میں فلاں اداکارہ نے پہنے تھے۔ ہنسنے کی بات نہیں۔ اور وہ کپڑے کون سے ہوں گے؟ جس میں آستین کے بعد بھی ہاتھ نظر آئے گا۔
کپڑے کے بعد بھی جسم نظر آئے گا، ہنسنے کی بات نہیں، جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، یہ کپڑے خریدنے نہیں جا رہی ہے، جہنم خریدنے جا رہی ہے۔ مرنا ہے بہنوں۔ فلم کی اداکاروں کو آئیڈیل بنایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل کب بناؤ گی؟ سیدہ زینب پاک کو آئیڈیل کب بناؤ گی؟ اللہ اکبر۔ اگر بڑے باٹم کے کپڑے اداکارہ نے پہن لیا، چاہے بے تکے دکھیں، بے تکے، مگر ان کو پسند ہے، بال اداکارہ نے کٹا لیا، چاہے اس کے بدلے جہنم ملے، ان کو پسند ہے، آبرو جاتی ہے، جاتی رہے، مگر ان کو جہنم پسند ہے، صرف اداکارہ کی محبت میں۔ میری بہنوں، رسول اللہ نے جو سکھایا ان سے نہ سیکھا، میرے بھائیوں حضور نے جو سکھایا ان سے نہ سیکھا۔ ارے کاش کہ آج کی میری مائیں اور بہنیں بازار میں جا کے یہ نہ کہتی کہ اداکارہ کے کپڑے دکھا، بلکہ یہ سوچ کر جاتی کہ سیدہ فاطمہ نے جیسے کپڑے پہنے تھے ویسے کپڑے میں بھی پہنوں گی تاکہ میں اپنی آبرو کی حفاظت کروں۔ ارے سیدہ فاطمہ الزہرا تو اس متقی خاتون کا نام ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی طہارت پر ایسی نظر رکھی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اولاد فاطمہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ مسئلہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عند اللہ جو سادات ہیں، کیا عند اللہ جو سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ کون لوگ؟ جو عند اللہ ہے۔ آسان زبان میں سمجھ، عند اللہ کا مطلب جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے ان پر جہنم حرام ہے، اور جن کو لوگوں نے بنا دیا ان کی کوئی گارنٹی نہیں، ان کو تو رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب نہیں، ان کا تو فرض بھی قبول نہیں، ان کا تو نفل بھی قبول نہیں۔ لوگوں نے بنایا یا خود سے بنے، ان کا فرض اور نفل قبول نہیں ہے، ان کو شفاعت بھی نہیں ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا، اگر وہ سبزی بیچتا ہے تو بھی اس پہ جہنم حرام ہے، اگر وہ مقرر نہیں ہے تو بھی اس پہ جہنم حرام ہے، اگر وہ عالم نہیں ہے تو بھی اس پہ جہنم حرام ہے۔ حضور شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی یو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میری بھی گزارش ہے کہ جو عند اللہ سادات ہیں ان سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے ان سے جنگ کی میں اس سے جنگ کروں گا۔ ہاں، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سید سے اگر لڑنے کی بات آئے تو پہلے بھاگ جانا، لڑنا ہی مت، عافیت اسی میں۔ لیکن خود سے سید ہی آ کے لڑے، خود ہی سے لڑے آ کر، تو لڑنا مت، بھاگ جانا۔ پھر بھی وہ لڑنا چاہیں تو ہار جانا، جیتنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ میں نے کہا جو سید سے ہار جاتا ہے وہ سید الطائفہ بن جاتا ہے، اور جو جیتنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ یزید بن جاتا ہے، اس کی قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ اس لیے یزید نہ بنو۔ اگر سید الطائفہ بننا ہے تو کیسے؟ اللہ اکبر، واقعہ نہیں بتاتا، صرف اشارہ کر جاتا ہوں۔ چھپرا مئو والوں اور گرد نواز سے آنے والوں غور سے سنو، ایک گمنام سید جنید پہلوان کو چیلنج کرتا ہے میں کشتی کروں گا، اور وہ پورا واقعہ لالہ زار میں علامہ ارشد القادری تفصیل سے بیان کیا۔ حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں صاحب نے اپنی تفسیر اشرفی میں بیان کیا، اور بھی لوگوں نے بیان کیا۔ لیکن غور سے سنو، ایک گمنام سید تھا جو عالم نہیں کہلاتا تھا، جو فاضل نہیں کہلاتا تھا، جس کا تقوی کا حال پتہ نہیں تھا، جس کا شجرہ نسب بھی نہیں تھا، صرف جنید کو اتنا کہا جنید میں سید ہوں، اگر تو نے آج میری لاج رکھ لی تو وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے نانا کے ہاتھ سے تیرے سر پر شفاعت کی دستار رکھواؤں گا۔ جنید نے یہ نہیں دیکھا کس گلی کا ہے، کس محلے کا ہے، کس گاؤں کا ہے، کس شہر کا ہے، شجرہ نسب کیا ہے، سند کیا ہے، علم کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، بس یہ سنا کہ اپنے آپ کو سید کہہ دیا۔ جنید سینہ پھیلا کر لیٹ گئے اور اس کو اپنے اوپر بٹھا لیا۔ کیوں؟ کتنا سستا سودا تھا، ہارو جنت لے لو۔ لوگ جیت کے جنت نہیں لے سکتے، لیکن ہارو اور
जन्नत ले लो। जैसे ही सीने पे बैठ गया वो सैयद ज़ादा, तो लोगों ने कहा समझ में नहीं आया, मुकाबला दोबारा हो, दोबारा हो, दोबारा हो, दोबारा हो। दोबारा हुआ, फिर उसने कान में कहा मैं सैयद हूँ, फिर लेट गए। धूल इधर उधर उड़ाई और धूल उड़ी तो खुद लेट गए, सीने पे बैठ गए वो साहब। गुमनाम से थे, कुछ पता भी नहीं था। फिर का और मुकाबला हो, और हुआ, फिर सीने बैठ गए। अब लोग तो हमेशा जीतने वालों के साथ रहते, चढ़ते सूरज को सलाम करते। वो दुबला पतला, चेहरे पे पीलापन, आंखें अंदर को धसी हुई, पीली पीली भूख और प्यास की वजह से वो दुबला पतला सैयद जीत गया। लोगों ने कंधे पे उठा के नारे लगाने शुरू किए, ये जुनैद पहलवान। लोग कहते हैं तू हार गया, तू हार गया, जलील कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं। जुनैद दिल ही दिल में खुश थे, आंखों में आंसू थे। हारा तो दुनिया में हूं बाजी, जी जी, लेकिन हमेशा के लिए जीत गया हूं। घर गए और घर जाने के बाद रोते रोते आंख लगी, ख्वाब में हुजूर का जलवा देखा। अब तक नहीं देखा था, आज हारने के बाद जलवा देखा। और आका कहते हैं मेरे बेटे ने तो कयामत का वादा किया था, आह मैं तेरे सर पे अभी विलायत की दस्तार बांधूं। और जुनैद पहलवान सैयदुत ताइफा बन गए। वजह सैयद से हार गए। लोग हिम्मत कहां से लाते सैयदों से लड़ने के? यजीद का अंजाम नहीं देखते, अंजाम नहीं। लोगों को यही तकलीफ है नबी के घराने से। लेकिन याद रखना, नस्लें भी खत्म हो जाती है, कब्रों का निशान भी मिट जाता है। लोग लानत करते हैं, दुनिया का मत सोचो, आखिरत का सोचो। और आका भी तो फरमाते हैं जो मेरी औलाद से का हक ना पहचाने उनसे बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे। तीनों में कोई एक होगा, या तो मुनाफिक होगा, या तो बाप की औलाद नहीं होगा, या तो अय्याम ममनुआ की पैदावार होगा। जो सैयदों से दुश्मनी रखते हैं, जरा वो हदीस के आईने में चेक करें, तीनों में कौन हो। मैं कोई गुस्सा नहीं उतार रहा, और वैसे यूं भी मैं सैयदों की फजीलत ज्यादा बयान नहीं करता। उसकी वजह यह है कि सैयद जब सैयद की फजीलत बयान करते हैं तो लोग एक दूसरे को ठुनकिया के कहते हैं देखो देखो देखो, हाँ ये हाल है, इसलिए हम नहीं कहते। मगर जब अब मजबूर हो गए हैं ये कि बिलगिराम के सादात पे उंगली उठे, महरेरा के सादात पे उंगली उठे, कि चौचे मुकद्दसा के सादात पे उंगली उठे, देवा के वारिस से पाक पे उंगली उठे, सरकार मदार पाक पे उंगली उठे, तो फिर अब हमारी खामोशी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह की आल के बेदाम गुलाम है। और सुन्नियों, बिलगिराम वो खानका है सुन्नियों की जिसको जी जी सबसे ज्यादा कदीम होने का शरफ हासिल। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जितने खुलफा हैं, उनके तमाम खुलफा में मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक सबसे ज्यादा अगर खिदमत किसी खानका ने नस्लन बादा नस्ली नस्लन बादा नस्ली नस्लन बादा नस्ली अगर अंजाम दी है तो उस खानका को बिलगिराम शरीफ की खानका कहते हैं। ये दावत सुगरा सैयद मोहम्मद दावत सुगरा जिनके नाम से ये मिशन जारी है, आज भी इनके बेटे काम करने, गरीबों की शादी, मरीजों का इलाज, बेवाओं की मदद, ये आज की बात नहीं है। इस खानका ने तकरीबन 800 साल से इसी रिवायत को अंजाम दिया। कभी बिलगिराम में करते रहे और फिर महरेरा तो फिर महरेरा। हमारे महरेरा का कोई जवाब ही नहीं है। हालांकि बिलगिराम की बरकतें जब साहिबुल बरकात की शक्ल में महरेरा मुंतकिल होती है तो महरेरा को वो जन्नत निशान बना देती है कि अल्लाह अकबर। फिर महरेरा मुतहरा वो महरेरा है कि मौलवी भी आता है उस खानकाह में तो अपने जमाने का मौलाए रोम बन जाता है। हम इसीलिए तो कहते हैं बिलगिराम का वो शहजादा जब महरेरा जाकर के आबाद हुआ, मौलवी अब्दुल मजीद आए तो सैफुल्लाहिल मसलूल बन गए, मौलवी अहमद रजा आए, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद 14वीं सदी बन गए। ये इसी खानका का फैजान। अजमत जानो, कद्र जानो, इज्जत जानो। और एक बात आपको बताऊं भाइयों, सैयदों के साथ अच्छा करोगे, तवज्जो है, या बुरा करोगे, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर रसूलुल्लाह की जात पे पड़ता है। इसको ख्याल रखना। किस पे पड़ता है? रसूलुल्लाह की जात। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की बड़ा नाम है,
انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے مدینہ شریف میں، بہت بڑے محدث رہتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث کے طالب علموں کو مار دیا، سبق نہیں پڑھنے پہ مار دیا۔ مارا نا، ان کی شان یہ تھی کہ حضور کا دیدار کرتے تھے، رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن سے اس جوان کو مارا اس دن سے حضور کی زیارت بند ہو گئی، دیدار بند ہو۔ بہت پریشان ہوئے، زیارت نہیں ہوتی، زیارت نہیں ہوتی۔ بہت بزرگوں سے دعا کرائی، ایک صاحب دل نے دعا کی کہ جا زیارت ہو جائے۔ پھر خواب میں جب حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، محدث صاحب منہ پھیر لیا، اور جب منہ پھیرا تو انہوں نے عرض کی آقا ناراض سے محسوس ہوتے ہیں، وجہ؟ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا، تو نے مجھے کیوں مارا؟ اس نے حضور میں آپ کو ماروں گا، میں تو آپ کی شفاعت کا طالب ہوں، میں تو آپ پہ ایمان ہے، میں آپ کو ماروں گا۔ پھر کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں؟ کہا حضور میں تو آپ پہ ایمان ہے، آپ کی شفاعت کا طالب ہوں، میں آپ کو کیوں ماروں گا؟ پھر آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے قدم پکڑ کے سرکار کوئی غلطی ہو تو اشارہ فرما دے، مجھے سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی پیٹھ سے کرتا ہٹایا تو دیکھا کہ پیٹھ پر انگلیوں کا نشان تھا۔ کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ تیری انگلیوں کا نشان ہے۔ کہا حضور آپ کی پشت پہ میری انگلی کا نشان؟ کہا تو نے میرے بیٹے سید کو مارا نا تو اس کی پیٹھ پر نشان نہیں تھا، وہ نشان میری پشت پر۔ بڑا نازک مرحلہ ہے یہ، اس لیے سیدوں کے بارے میں، آل نبی کے بارے میں، سادات کے بارے میں احترام کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کعبۃ اللہ میں بھی موت ہو جائے، کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور میری اولاد سے بغض رکھتا تھا، آقا فرماتے پھر بھی جہنم میں جائے۔ بات دور نکل گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بہنوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، اداکارہ کا لباس نہ پہنے، بھائیوں کو چاہیے کہ وہ پھٹی پینٹ نہ پہنے، حضور علیہ السلام کی سنت کے لباس، سنت کے مطابق لباس پہنے۔ آقا دنیا میں لباس بشر میں اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ وہ ہمیں سکھائیں ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ آخری پیغام حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ صرف 3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے، آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے، اور پھر فرمایا کیا سکھایا؟ سن لو۔ آقا فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے 3 باتیں سکھائی۔ نمبر 1، آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے سکھایا جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا۔ سیرت کا درس ہے، جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب۔ ایسا مت کرو کہ بھائی دور بھاگ رہا ہے میں بھی دور بھاگوں، نہیں، بھائی دور بھاگ رہا ہے تم قریب جاؤ، دوستو دور بھاگ رہا ہے تم قریب جاؤ۔ انانیت مٹا دو، انا کا مسئلہ ختم کر دو۔ آج شادی کا کارڈ اگر دیر سے پہنچتا ہے تو آدمی جھگڑا کرتا ہے، مجھے دیر سے کیوں پہنچا؟ اور اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ کوئی چلتے چلتے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے حضور میرے گھر چلیے کھانا کھا لیجئے، اور آقا کو بھوک لگی ہوتی تو حضور اس کے گھر چلے جاتے۔ آج کل ایسا ہو گیا اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ٹیچر بن جائے، یا اچھا مقرری بن جائے، اچھا ناطقہ بن جائے، لوگ اس سے مسافہ کرنے آتے ہیں تو وہ چڑھتا ہے، لوگ مجھ سے مسافہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی آپ کی ٹرین ہو تو الگ بات ہے، فلائٹ پکڑنا تو الگ بات ہے، وقت نہیں ہو تو الگ بات ہے۔ رسول اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی حضور سے مسافہ کرتا تو حضور کی زندگی کے خوبصورت ترین پہلو یہ تھے، جب تک لوگ حضور کا ہاتھ پکڑے رہتے میرے آقا نے کبھی اپنا ہاتھ کسی سے چھڑایا تک نہیں۔ اور لوگوں کی عادت تھی، حضور کے ہاتھ اتنے نرم نرم تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم حضور کے ہاتھ تھے، ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے تھے اور مشک کی طرح خوشبودار تھے۔ اگر کوئی صبح حضور سے مسافہ کر لیتا تو شام تک کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے مسافہ کرنے کی برکت سے اس کے ہاتھ سے شام تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پہلو یہ ہے۔ اور آج ہم لوگ کسی کے جنازے میں نہ جائیں، کسی کی میت میں نہ جائیں، کسی کی شادی میں نہ جائیں، تھوڑا سا مال آ جائے تو گھمنڈ آتا ہے، تھوڑا علم آ جائے تو تکبر آتا ہے۔ اللہ کے بندو جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، رشتوں کو توڑو مت، رشتوں کو جوڑو، قریب آؤ ایک دوسرے کے۔ اور ہم تو صوفیہ کے ماننے والے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو،
اور نہ کینچی کی بات کیا کرو. ہمارے سامنے سوئی دھاگے کی بات کیا کرو, کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. کاٹنے والے مت بنو, بانٹنے والے مت بنو, جوڑنے والے بنو. اللہ کے رسول جوڑنے کے لیے آئے تھے. آج ہم نے بھائیوں کو توڑا, آج ہم نے رشتہ داروں کو توڑا. بہنوں کی تو خاص توجہ. بہنوں کو سب سے برا اگر دنیا میں کوئی لگتا ہے تو ان کی سانس ان کو بری لگتی, ان کی نندے ان کو بری لگتی. ہنسنے کی بات نہیں, اگر ان کی امی آئے تو دعوت میں مینو بدل جائے گا, اور اگر نندے آئے تو مینو بدل جائے گا. یہ بہنوں, اگر تم ہنس رہی ہو تو اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے, یہ تمہارے چھوٹے بھائی کی تمہارے لیے دعا ہے. لیکن ایک بات کہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. آج تم بہو ہو, کل تم ساس بنو گی. اگر آج تم نے اپنی ساس پہ ظلم کیا, اس بوڑھی ساس پہ, تو کل تمہاری بہویں بھی تم پہ ظلم کرے گی. اور تم جتنا ظلم کر رہی ہو اپنی ساس پر, اس سے بڑھ کے ظلم تمہاری بہویں تمہیں کرے گی. اور اگر آج تم نے اپنی ساس کی خدمت کی, انشاءاللہ تمہاری بہویں اس سے بڑھ کر تمہاری خدمت کرے گی. آج گھر گھر کی کہانی ہے, ساس بہو میں بنتی نہیں. کہیں ساس ظلم کر رہی, کچھ ساس بھی ظالم ہوتی ہے. بڑھیا بڈھی ہو کر بھی, بال سفید ہو کر بھی, چہرے پہ جھرری پڑنے کے بعد بھی وہ بہو کو ڈستی رہتی, ستاتی رہتی. میں ایسی ساسوں سے کہتا ہوں, میری ماں اور بہنوں, او بڑی بھی لوگوں, سوچو تمہارے پیر قبر کے قریب ہو گئے. اب تم دنیا سے لے کے کیا جاؤ گی؟ تمہارے لیے بھی کما تدین و تدان. تم کسی کی بیٹی پہ ظلم کرو گی تو تمہاری بیٹیوں پہ بھی ظلم ہوگا. تم کسی کی بیٹی کو وقت پہ کھانا نہیں کھانے دو گی تو تمہاری بیٹیوں کو بھی وقت پہ کھانا نہیں ملے گا. اگر تم کسی کی بیٹی کو ستاؤ گی تو تمہاری بیٹیاں بھی ستائی جائے گی. اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں سکون سے رہے تو تم بہووں کو اپنی بیٹی سمجھ کر ان کو اچھے سے انصاف دو, پیار دو, محبت دو. محبت دو کہ محبت ملے گی. اور یاد رکھنا, جو مخلوق سے نفرت کرے اس کے دل میں خدا کی محبت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. ارے کتے پہ بھی کوئی ظلم کرے تو اللہ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے. بلی پہ بھی کوئی ظلم کرے اللہ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے. تو بہووں پہ ظلم کرنے والی ساس یا ساس پہ ظلم کرنے والی بہو, کیا تم نے رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی؟ ایک عورت نمازی تھی, روزے دار تھی, نیک تھی, لیکن اس نے بلی پہ ظلم کیا تو اس کی نماز اس کو کام نہیں آئی, اس کا روزہ اس کو کام نہیں آیا. میری بہنوں, جب بلی پہ ظلم کرنے والی عورت نماز روزہ کر کے بھی جہنم میں گئی تو تم 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کر کہاں جنت میں چلی جاؤ گی. اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا, توبہ کرو, ظلم مت کرو, کسی پہ زیادتی مت کرو. آقا فرماتے جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ, محبتوں کا ماحول بناؤ. نمبر 2, جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو. جو تمہیں توڑے, میں سب بھائیوں کو بھی کہتا, بہنوں کو بھی کہتا ہوں, نفرت کا جواب نفرت سے مت دو, نفرت کا جواب محبت سے دو. بہت اچھے مفکر نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے, جب کہیں گندگی پڑی رہتی ہے, توجہ ہے آپ کی میری طرف, میری گفتگو کا اینڈ ہے, کچھ یاد رہنا, یاد رہی, یہ 3 باتیں یاد رکھنا آقا کی فرمان کی. بہنوں کی خاص توجہ, جٹھانی لڑ رہی ہے, ننن لڑ رہی ہے, ساس لڑ رہی ہے, پڑوسن لڑ رہی ہے, تو میں بھی کمر میں دوپٹہ باندھ کر گالیاں دوں نہ, اپنا کام ہی نہیں. لوگ ہمیں ظالم کہے یہ اچھا نہیں, لوگ ہمیں بزدل کہے یہ اچھا. بزدل کہلاؤ صبر کر کے, لڑ کے ظالم کہلانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, گندگی لا کر رکھ دی گئی. اب گندگی کے مقابلے میں بڑی گندگی لاؤ گے تو گندگی بڑھے گی کہ ختم ہوگی؟ بولو بھائی, جواب چاہیے آپ سے. بولو بھائی, گندگی کے پاس گندگی لاؤ گے تو بڑھے گی کہ ختم ہوگی؟ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی لاؤ, بہا دو. گندگی سے ختم نہیں ہوتی. گندگی کس سے ختم ہوتی ہے؟ پانی سے. آپ کو کیا بننا ہے فیصلہ آپ کرو. کیا بننا چاہتے ہو؟ گندگی بننا چاہتے ہو کہ پانی؟ تو تم گندگی مت بنو, گندگی صاف کرنے والے بنو. نفرت کا جواب نفرت سے مت دو, صبر کرو. اللہ کے رسول کو جنہوں نے پتھر مارے, حضور نے ان کو بد دعا نہیں کی, ان کے لیے دعا کی. پتھر مارنے والے غلام بننے پہ مجبور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک کردار ہمارے جلسوں میں پڑھا جاتا ہے, کوئی تلوار لے کر کے آ رہا ہے, 39 مسلمان ہو گئے,
40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा, मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। तलवार थी कि नहीं थी हाथ में? लेकिन सोचो, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के लब पे दुआ है। तलवार लाने वाला हार गया, दुआ देने वाला जीत गया। तलवार लाने वाला गुलाम बन गया, दुआ देने वाला आका के आका ही रहा। जो तलवार लेके आया था, दुनिया उसको उमर इब्ने खत्ताब कहती है। जो दुआ दे करके दिल जीत रहा था, दुनिया उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। देखा, नफरत और मोहब्बत में जंग हुई तो जीता कौन? मोहब्बत। इसलिए नफरत का जवाब नफरत से मत दो, मोहब्बत से दो। तो फरमाया जो तुझे तोड़े तुम उसको जोड़ो, और फरमाया जो तुम्हें महरूम करे, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो। इसकी एक झलक देख ले, बात पूरी होती। इमाम हसन को जहर दिया गया, ठीक, आप सबको पता है। दर्दनाक शहादत इमाम हसन की, 5 मर्तबा जहर दिया। जहर खाते थे, दुआ करते थे, नाना के मजार पे जाके जहर का असर खत्म हो जाता था। आखिरी में दरबार शाम से एक हीरे की शक्ल में भेजा गया मदीने शरीफ मरवान के जरिए से, और हीरा पीस करके मशकीज़े में डलवा दिया गया। और ये हीरा भेजने वाला कौन था? उसी को दुनिया यजीद पलीत कहती है। यजीद सिर्फ कातिल इमाम हुसैन नहीं है, वो इमाम हसन का भी कातिल है, याद रखना। इसलिए कि हीरा पीस के पिलाना क्या उस दौर में था? जिन लोगों को 3 दिन तक खाना नसीब नहीं होता था, वो किसी को हीरा पीस के क्या पिलाएगा? ये काम यजीद ने करवाया था, हीरा पीस करके मशकीज़े में डलवाया। इमाम हसन ने जब तहज्जुद के वक्त वो पानी पिया, 40 दिन तक आते कट कट उल्टी के जरिए निकलती रही और बैतुल खला के जरिए निकलती। थोड़े तसव्वुर करो, अगर आदमी दूध पीने के बाद उल्टी करे तो भी उसके चेहरे की कैफियत क्या होती है? रगे तन जाती है, चेहरा सूज जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती है। दूध पी के उल्टी करने की ये तकलीफ है। जब इमाम हसन के टुकड़े टुकड़े उल्टी के जरिए से निकलते होंगे तो तकलीफ कितनी होती होगी। और 1 दिन 2 दिन नहीं, 40 दिन तक इमाम हसन उल्टियां करते रहे। इमाम हुसैन आए, मुख्तलिफ रिवायतें, सब नहीं पढ़ता, उन्वान के मुनासबत से एक रिवायत पढ़ता हूं। इमाम हुसैन आए, आने के बाद कहा भैया बताओ आपको जहर किसने दिया? इमाम हुसैन आए, आका ने दोनों को अपनी विरासत दी थी। इमाम हसन को सब्र दिया था, इमाम हुसैन को शुजाअत और बहादुरी दी थी। इमाम हुसैन आए, भैया बताओ तुम्हें किसने शहीद किया? मुख्तलिफ रिवायतें, फुसूलुल मुहिम्मा के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इमाम हसन ने कहा भाई मुझे मालूम है कि मुझे जहर देने वाला कौन है, मुझे शहीद करने वाला कौन है, मुझे कत्ल करने वाला कौन है, मुझे मालूम है। भैया बताओ नाम क्या है उसका? जवाब सुनो। मुख्तलिफ रिवायतें सुन रखी, वो सब भी सही अपनी जगह, लेकिन ये भी लिखा हुआ है, और जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, हवाला मैंने पढ़ दिया। इमाम हुसैन ने कहा जब तुम्हें मालूम है तो नाम बताओ। इमाम हसन का जवाब सुनो। कहते हैं भाई मेरे नाना ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी की गीबत नहीं की, मेरे अब्बा मौला अली ने भी कभी किसी की गीबत नहीं की, मेरी अम्मी सैयदा फातिमा ने भी कभी किसी की गीबत नहीं की। मुझे डर लगता है अगर मैं कातिल का नाम बता दूंगा ना तो गीबत हो जाएगी, गीबत के डर से मैं कातिल का नाम नहीं बताता। और मेरी तमन्ना तो यह है हुसैन कि अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने मेरे कातिल का मामला मेरे हवाले कर दिया तो इंशाअल्लाह मैं अपना उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में ले जाऊंगा। ये इमाम हसन का इखलाक है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अल्लाह ताला कातिल का फैसला खुद फरमाएगा, लेकिन ये इमाम हसन की सोच की बुलंदी देखिए, उनकी सोच की बुलंदी। भाई जिनसे बुग़्ज़ रखना इंसान को जहन्नम में ले जाता है, उनको शहीद करना कहां जन्नत में ले जाएगा। लेकिन इमाम हसन की बुलंदी देखे, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जब अपने बुजुर्गों के किरदार ये है तो आज हम एक दूसरे से लड़ क्यों रहे? बिरादरी के नाम पे, सिलसिले के नाम पे, मदरसों के नाम पे, जलसों के नाम पे, तंजीमों के नाम पे, तहरीकों के नाम पे। भाइयों जब हमारा अकीदा एक है,
ہمارے نظریات ایک ہے، ہمارا غوث، ہمارے کتب، ہمارے ابدال، ہمارا حسام الحرمین پر نظریہ ایک ہے۔ جب ہم سب یہ کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تو پھر آپس میں مختلف کیوں ہے، لڑ جھگڑ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، متحد ہوئیے۔ میلاد اتحاد کا نام ہے، میلاد اتفاق کا نام ہے، میلاد محبتوں کا نام ہے، میلاد نفرتوں کے خاتمے کا نام ہے، میلاد غریبوں پہ شفقت کا نام ہے، میلاد جو ہے وہ محبتوں کی سوغات تقسیم کرنے کا نام ہے، میلاد نفرتوں کی دیوار کو توڑ کر محبت کے گلستہ سجانے کا نام ہے۔ آئیے نبی کی میلاد صرف جھنڈیاں لگا کر نہیں منائیں گے، صرف جلوس نکال کر نہیں منائیں گے، صرف نعتیں پڑھ کے نہیں منائیں گے، نعتیں ہوتی تھی ہوتی رہے گی، جلوس نکلتے تھے نکلتے رہیں گے، جلسے ہوتے تھے ہوتے رہیں گے، لیکن میلاد اس طرح ہی منائیں گے۔ یا رسول اللہ، کوئی جھنڈا لگاتا ہے، انشاءاللہ ہماری فیملی کی طرف سے ہم درخت لگا کر کے آپ کی میلاد منائیں گے، چہرے پہ داڑھی سجا کے آپ کی میلاد منائیں گے، کوئی محلے میں بیوہ ہے تو اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال کے آپ کی میلاد منائیں گے، کوئی یتیم بچی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کر کے میلاد منائیں گے، کوئی غریب ہے اس کا آپریشن ہونے والا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم میلاد کی خوشی میں اس کا آپریشن کرا دیں گے تاکہ اس کو نئی زندگی مل جائے۔ ہم میلاد اس طرح بھی منائیں گے کہ کچھ غریب بچوں کی فیس ہم اپنے اوپر لے لیں گے تاکہ ان کی فیس بھرتے رہے۔ اس طرح بھی تو میلاد مناؤ، کوئی مسجد بنا دیں گے میلاد النبی کے نام سے تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگ اس مسجد کے ذریعے سے حضور کی میلاد کو یاد رکھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے، ہم روایتوں میں رسومات میں گھس گئے ہیں اور دوسری طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے دوسرے لوگ بڑی بڑی اسکولیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے کالجز بنا رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنا رہے ہیں، اور ابھی ہم لوگ عرس و چادر اور گھاگھر میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں عرس کو منع نہیں کر رہا ہوں، چادر گھاگھر کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، لوگ ہماری بات کو غلط مطلب دیتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں بھائیوں، اگر ہم نے ولیوں کے نام پہ عرس میں جتنے لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں، کاش ہم شرعی عرس منا کر کے وہ لاکھوں روپے اسی ولی کے نام سے کوئی خاتون اور لڑکیوں کا اچھا اسکول بنا دے، اچھا مدرسہ بنا دے، اچھا کالج بنا دے۔ سنیوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، مگر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ سنی اپنا پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ رسول ربیع الاول کے نام پہ 500 کلو کے کیک کٹیں گے، جی جی، کیا کٹیں گے؟ 500 کلو کے کیک۔ اب کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے میں اس پہ نہیں بہتا، لیکن صرف اتنا کہتا ہوں وہ کیک ایک کاٹ کر ایک دوسرے کے منہ پہ ملوں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر وہ کہ وہ 500 کلو کا کیک بنانے کی بجائے اس میں 500 کٹ بنا کر 500 غریب مسلمانوں کے گھر تک پہنچا جائے؟ بتائیے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اب میلاد النبی کے جلوس میں لوگ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ بتاؤ، حضور کا دل ٹھنڈا کرنے نکل رہے ہو کہ حضور کا دل دکھانے نکل رہے ہو؟ خدا کے لیے دین سیکھو، علماء کو اپنا قائد بناؤ، صوفیہ کو اپنا قائد بناؤ اور دین پر عمل کرو۔ میں تو کہتا ہوں جلوس میں اتنی اچھے انداز سے چلو کہ ہندوستان میں تبلیغ کا سب سے اچھا موقع ہے ہمیں۔ پوری دنیا میں گولڈن چانس اسلام کے بارے میں اگر کہیں تو ہمارے ملک ہندوستان میں۔ کیوں؟ ہمارے ملک میں جتنی آزادی ہے دین کی تبلیغ کی کئی نہیں ہے، ایسے روڈوں پہ اور کھلوں میں جلسے کئی نہیں ہوتے، اسلامی ممالک میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ خواجہ غریب نواز کا فیضان ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی روحانی تصرفات ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسے موقع دیا، اس کا فائدہ اٹھاؤ اور جلوس میں چلو تو اتنے نگاہیں نیچی کر کے مؤدب انداز میں چلو کہ دنیا دیکھ کر پکار اٹھے کہ جب 1450 سال گزرنے کے بعد غلاموں کے چلنے کا یہ انداز ہے تو ان کے آقا محمد الرسول اللہ کے چلنے کا انداز کیا ہوگا۔ غیر مسلموں کو بھی پاس پڑوس میں رہتے ہو تو مٹھائیاں دو اور بتاؤ کہ آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ دواخانوں میں جاؤ، مریضوں کو پھل دو، آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ پولیس والوں کو پھول لے جا کر کے دو، آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ ٹیچرز لوگوں کو جا کر کے تحفے دو کہ تم ٹیچر ہو، تم معلم ہو، معلم کائنات کی آج آمد کا دن ہے۔ مزدوروں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، ان کو بھی
نوازو. آج ہمارے نبی کی آمد کا دن ہے. اس طرح سے لوگوں کے دل و دماغ میں پتہ چلے گا کہ کون آیا, رحمت للعالمین آیا. وہ آیا ہے جو در یتیم بن کے آیا, پوری کائنات میں انقلاب پیدا کیا, جس نے جانوروں کے حق تک بتائے, جس نے مینڈکوں کے حق تک بتائے, جس نے جانوروں کو اور مرغی کو تک دانہ دینے کی بات کی, جس نے اللہ اکبر چاند کے دشمنوں کو معاف کیا, جس نے خون بہانے کو حرام قرار دیا, خون تو خون, جس نے پانی بھی بہانے کو حرام قرار دیا. ہمارے نبی کی سیرت کی تبلیغ کرو, دنیا سے نفرتیں ختم ہوگی. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کا ذکر کرتے, نبی کا ذکر نہیں کرتے. میں تو یہ کہتا ہوں جس دن مسلمان نبی کی سیرت پہ بات کرنا شروع کر دے گا, غیبت کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا. میرے بھائی آپ کو 10 منٹ ایک دوسرے سے ملو نا, 8 منٹ اپنے ضرورت کی بات کرو اور 2 منٹ نبی کی سیرت پہ بات کرو. اپنے بچوں کو روزانہ سیرت النبی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پڑھ کر کے سناؤ یا علماء سے سناؤ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ سید محمد دعوت الصغریٰ فاتح بلگرام کے نام سے جو مشن ہمارے حضرت علامہ پیر سید انس میاں صاحب اپنی ٹیم کو لے کر کے چلا رہے ہیں, مجھے پتا چلا کہ کل جو ہے وہ میڈیکل کیمپ ہوگا. اچھا کام ہے, بہت اچھا کام ہے, مریضوں کا علاج اچھی بات ہے. اسی طرح سے سنا ہے کہ بچیوں کی شادیاں بھی یہ لوگ کرائیں گے, اچھی بات ہے. غریبوں کو, یتیموں کو اور مفلسوں کو راشن بھی دے رہے ہیں, اچھی بات ہے. دیکھو جو کام کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سید ہونے کی وجہ کہ صرف سید کام کرے تو ساتھ دو, ایسا نہیں. جو بھی دین کا کام کرے کوئی ہو اس کا ساتھ دو. اور اگر ساتھ نہیں دے سکتے نا, نہیں دے سکتے ساتھ, اتنی اہلیت نہیں ہے, کم سے کم چپ رہو بس. کام کرنے والوں کو کام کرنے دو. اگر آپ کام کرنے والوں کے کام میں رکاوٹ پیدا کرو گے اللہ تعالیٰ نسلیں برباد کرے گا. اس لیے دین کے کام میں کبھی رکاوٹ پیدا نہیں کرنا. کوئی انسان اپنے سمجھ میں نہیں آتا, چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ بس. لیکن کسی کی ٹانگ مت کھینچو, پیر مت کھینچو. آج کل مسلمانوں میں یہ بڑی خرابی ہے کہ وہ نہ کرتے ہیں. ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے, پتہ نہیں کس ملک کا کہتا ہے, آپ سرچ کر لینا یوٹیوب پر جا کے, نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. اس کا ایسا اثر لے لیا مسلمانوں. سید امین القادری صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک, کمنٹ, شیئر کیجیے تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے. تو وہ کہیں گے کہ نہ کام کروں گا نہ کرنے دوں گا. وہ کہتا ہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا, اور نہ کام کروں گا نہ کرنے دوں گا. یہ آج ہمارا حال ہو گیا بھائیو. ہم کام کرنے والی قوم ہے. ہمارے امام نے کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. اور امام اہل سنت کی فکر پر چلتے ہوئے, ان کے مسلک پہ قائم رہتے ہوئے یہی گنگنائیے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.